فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوب رو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و با وفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت حضرت اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ فیضان امیر معاویہ۔ علی بھائی آج کا آخری سوال ہے۔ میں کچھ عرصہ قبل علی بھائی کے پرانے بزرگ اور روحانی استاد حضرت مولانا الیاس قادری المعروف باپا جانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حافظہ اللہ تعالی۔ حافظہ اللہ تعالی، اور یہ بالکل ایک نجی نوعیت کی محفل تھی۔ گفتگو کے دوران باپا جانی نے اپنے قریبی رفقا اور مجلس شورا کے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ اگرچہ میں نے پگڑی یعنی امامہ کے ساتھ سنت رنگوں کا اعلان کیا ہے، لیکن آپ لوگ کالی پگڑی سے اجتناب کیا کریں، کیونکہ یہ کالا رنگ آج کے دور میں رافضیوں یعنی اہل تشیع کی نشانی بن چکا ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہمارے دینی پیشوا کے قول و فعل میں کس قدر تضاد موجود ہے، لیکن میں اپنی بزدلی کی وجہ سے کچھ بول نہ سکا۔ علی بھائی سے میری گزارش ہے کہ میری یہ آنکھوں دیکھی سچی کہانی عوام الناس کو بتائیں اور ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کے علی بھائی کو اس سے بڑھ کے ان کی سٹوریاں پتہ ہیں اور باقیوں کی بھی۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ کو ان کی نجی محفل کی اگر لیکڈ ویڈیوز آپ کو مل جائیں تو آپ تو یقین کریں صرف علماء دین نہیں، دین سے متنفر ہو جائیں گے ان کی وجہ سے۔ دین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہی لوگ جب گرین پگڑی باندھتے تھے نا تو اس وقت یہ کہتے تھے سفید اور کالی پگڑی باندھنا یہ جو ہے وہ نجدیوں تبلیغی جماعت والوں کی نشانی ہے۔ آج یہ خود باندھ رہے ہیں سفید پگڑی، کیونکہ اس وقت انہوں نے وہ ان کے برانڈ میں وہ چل رہی تھی۔ تو اپنی نجی محفلوں میں یہ بالکل ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں۔ ان کی جسے کہتے ہیں جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے اور پبلک سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے۔ اس قسم کے آپ کو کئی ایک واقعات ان لوگوں کے بھی ملیں گے، باقیوں کے بھی ملیں گے۔ ان کو چھوڑ دیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ہمارے اپنے شہر کے اندر اہل حدیث کے پاکستان لیول کے وہ ایک سمجھ لیں جماعت میں ان کی پوسٹ ہے۔ وہ ہمارے ایک بھائی کو ملنے کے لیے گئے اور وہ بھائی ہمارے درس میں آتے تھے، لیکن وہ نسلاً خود اہل حدیث تھے، ان کے والد صاحب بھی۔ تو ان کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ جی آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے محمد علی۔ اوہ یہ تو شیعہ والا نام ہے۔ گھبرا کے وہ کہنے لگے یہ تو شیعوں والا نام ہے۔ اچھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنی نہیں مانتے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سنی نہیں مانتے؟ کیا ہماری مساجد میں خلفائے ثلاثہ کے ساتھ چوتھے خلیفہ سیدنا علی کا نام نہیں لکھا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو پھر یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ مسجد نبوی شریف کے اندر بھی چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 4 خلیفوں کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ کا نام نہیں مسجد نبوی میں لکھا ہوا، حسن و حسین کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے عشرہ مبشرہ جو 10 جنتی صاحب ہیں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے 4 فقہ کے اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 12 اہل بیت کے اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں جی، جو سنی اور شیعہ میں کامن ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف کی جہاں پہ چھتریاں کھلتی ہیں نا، وہاں اوپر آپ ذرا دیکھیں وہ نام ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ ٹرکس نے لکھے تھے، چونکہ سعودیہ نے ایک ٹریٹی کے تحت یہ مسجد نبوی ان کے حوالے ہوئی تھی، یہ ان کی وہ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس میں آپ کو امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، ٹھیک ہے، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔
وہ الیاس گھمن صاحب بھی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے نا امام حنیفہ کا نام تو مسجد نبوی میں لکھا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ خالی امام حنیفہ کا لکھا ہوا ہے، امام جعفر کا نہیں لکھا ہوا. تو اگر اس کی بنیاد پہ آپ نے ان حنفی ہونا ہے تو آپ جعفری کیوں نہیں ہوتے؟ اور اس سے بڑھ کر خلفائے راشدین کی نسبت سے آپ جو ہے وہ صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو نجی محفل میں بتا رہا ہوں، نجی محفل میں. اور آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں یا عرب اسٹیٹس کے اندر اگر آپ کے نام میں علی، حسن، حسین آتا ہے نا تو آپ کے پاسپورٹ کو وہ پہ اگر یہ لکھا ہے تو آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. وہ ویسے کہتے ہیں ہم آن کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ خاصوں کے سامنے یہ اور باتیں کرتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے یہ اور کرتے ہیں. اور یہ سب کا حال ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا اہل حدیث کا. دیوبند کا بھی حال سن لیں. ہمارے پاس ایک بھائی آئے جو تبلیغی جماعت سے تھے، وہ پاکستان لیول کے ایک دیوبندی عالم کو، جن کا میں نام نہیں لیتا، ان کو ملنے گئے اور کہا کہ جی میں انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، انہوں نے المحنن سے یہ ساری باتیں بتائی ہیں آپ لوگوں کے بزرگوں کے یہ عقیدے، تو اور کافی ساری چیزیں اور بھی انہوں نے ڈسکس کی. تو ان عالم صاحب نے کہا کہ تمہاری باتیں، یہ جو انجینئر بتا رہا ہے نا باتیں بالکل ٹھیک کر رہا ہے. ہم یہ جو بزرگوں کے ہمارے عقیدے ہیں نا، پرسنلی میں بھی ان سے اتفاق نہیں کرتا. ہم نہیں، میں، لیکن کمرے کے اندر نہیں کرتا. باہر میں یہ بات کروں گا تو کیا کریں گے؟ وہ اٹھا کے پرے پھینک دیں گے. وہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہوا کہ یار ہمارے اپنے عالم نے مجھے انڈورس کر دیا ہے کہ علی بھائی جو باتیں کریں بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ ان سے انڈورس کروانے کی ضرورت نہیں، آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم تو ہر چیز ڈسپلے کرواتے ہیں. ایک طرف بزرگوں کا دین بتاتے ہیں، دوسری طرف بخاری مسلم رکھتے ہیں، قرآن رکھتے ہیں. کہتے ہیں جب میں اٹھنے لگا تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک ہی نصیحت کروں گا کہ انجینئر کو نہ سنا کرو. تھوڑی دیر پہلے انجینئر صاحب کو انڈورس کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کو نہ سنا کرو. تو یہ نجی محفلوں میں اور ہوتے ہیں. یہ ہمارے دیوبند حضرات جو ہیں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے دن منا رہے ہیں نا، اب تو حضرت معاویہ کا بھی دن انہوں نے منانا شروع کر دیا. ان سے یہ پوچھیں کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے بعد کیا حضرت معاویہ کا درجہ آتا ہے؟ وہ عشرہ مبشرہ کے آپ دن منا رہے ہیں کیا؟ اور پھر ہم تو اس سے بڑی ڈیمانڈ رکھیں گے، حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن کیوں نہیں مناتے آپ؟ کروڑوں معاویہ ہو جائے نا، ایک عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے. تو عمار بن یاسر کی شہادت کا دن کیوں نہیں آپ مناتے ہیں؟ کیونکہ پھر لوگ پوچھیں گے اس کو شہید کس نے کیا ہے. ہاں، پھر جب آپ بتائیں گے نا کہ یوں ہوا تو وہ پھر آپ کو کہیں گے صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے، جو مسلم میں بھی ہے، کہ ہائے افسوس عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. پھر تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی پارٹی ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اور ان کے مخالفین جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. جہنمی میں نہیں کہتا، لیکن ان کا عمل جہنمیوں کی طرف بلانے والا عمل تھا. اور ظاہر نبی علیہ السلام سے تو میں ٹکر نہیں لے سکتا نا، یہ تو حضور نے فرمایا نا، میری تو بات ہے ہی نہیں ہے. ہم کس طرح ٹکر لیں؟ ہم نے بخاری مسلم سے صرف رفع الیدین لینا ہے، یہ حدیثیں نہیں لینی ہے جو آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگی کرنے والی حدیثیں، سب کچھ لینا ہے. تو یہ کبھی نہیں آپ کو عمار بن یاسر کی شہادت تو نہیں منائیں گے. یہ چلیں نجی محفل میں ہی منا لیں، پبلکلی نہیں منا سکتے. یہی باپا جانی جو ہیں، انہوں نے جناب بے خطا، بے گناہ، ڈیش ڈیش کے نعرے لگوائے ہیں. کبھی یہ بھی نعرہ لگوائے نا کہ بے خطا، بے گناہ عمار بن یاسر. تو ان کی نجی مجالس کا رنگ اور ہوتا ہے، پبلک گیدرنگز کا رنگ اور ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے، میں خود میرے بھائی 10 سال تک دعوت اسلامی میں رہا ہوں، 1991 سے لے کے 2001 تک. میرے اپنی زندگی کی گولڈن پیریڈ جو جوانی کا جو ہے دعوت اسلامی میں گزرا ہے، اپنی میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک. اور مجھے پتا ہے اس بات کا، یہ لوگ بھی قرآن پہ حلف دیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو قرآن پہ حلف دیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوں. میں دعوت اسلامی میں اس وقت گرین پگڑی تھی، نہ آپ سفید پگڑی پہن سکتے تھے، نہ کالی پہن سکتے تھے، نہ براؤن پہن سکتے تھے. بلکہ جن لوگوں پر دعوت اسلامی کے ڈسپلن کو لوز کرنے کی وجہ سے یا کوئی غلط ایکٹیویٹی کرنے کی وجہ سے پابندی لگتی تھی، تو پابندی یہ ہوتی تھی کہ اب آپ سبز پگڑی اتنے عرصے کے لیے نہیں باندھیں گے. تو وہ لوگ سفید پگڑی باندھ کے نا
آیا کرتے تھے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا یار یہ تو وہی ہے جو کچھ عرصہ پہلے یہاں بیان کر رہا تھا, آج اس نے سفید کیوں باندھی ہوئی ہے. تو جس کو نہیں بھی پتہ چلنا ہوتا تھا اس کو پتہ چل جاتا تھا انہیں کام پایا. اور وہ کام کس قسم دے پاندے سن میں ان کیمرے نہیں تو دس سکتا, جو مدرسے چوندے نے کام, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. اس وقت تو سفید پگڑی جو ہے مجرمین کی علامت ہوتی تھی, اس وقت نہیں تھا ان کو سمجھ آتا. تو یہ کہتے تھے گنبد خضرا کا رنگ جو ہے نا وہ گرین ہے, تو اب گنبد خضرا کا رنگ چینج ہو گیا, ابھی تک گرین ہی ہے. لیکن وہ جب آپ نے کوئی بھی چیز چینج کرنی ہے اس کے لیے آپ نے پھر دلائل بھی خود ڈیوائز کر لینے ہیں. لیکن 2018 فروری میں انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا, آج مارچ 2021 ہے. سب سے پہلے میری ویڈیو آئی تھی جس میں میں نے ان کو سلوٹ کیا تھا اور دعوت اسلامی کو تبدیلی مبارک, میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, یوں کر کے میں نے اس میں ان کو تھم اپ کیا تھا. ایک طرف گرین پگڑی میں ان کی تصویر لگائی تھی اور ایک طرف اسی گرین پگڑی کو میں نے کالا کر کے نا اڈوب فوٹو شاپ میں تو وہ لگائی تھی کہ ٹھیک ہے آپ نے اناؤنسمنٹ کی, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. وہ آلموسٹ کوئی 6.25 لاکھ کے قریب لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں, بلکہ سب سے زیادہ دعوت اسلامی کے حوالے سے اگر کوئی ویڈیو دیکھی گئی ہے نا تو وہ والی ویڈیو ہے. ان کی اپنی اناؤنسمنٹ کی ویڈیو بھی شاید اتنے لوگوں نے نہ دیکھی ہو, اور اس میں نے پورا کلیئر کیا کہ میں تو گرین پگڑی کے بھی خلاف نہیں ہوں, نہ اس وقت تھا نہ اب ہوں. بلکہ جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تو اس کے بعد پھر میں نے گرین پگڑی پہن کے اپنی میلاد شریف والی پورا پروگرام جو تھا مجلس 34 وہ ریکارڈ کروائی تھی کہ میں نے کہا برانڈ نہیں یہ رہا تو اب میں اس کو پہنوں گا. تو انہوں نے اس وقت اناؤنسمنٹ کی اور کچھ عرصہ انہوں نے کالی بھی 1-2 دفعہ باندھی لوگوں کو دکھانے کے لیے, پھر زرد بھی باندھی اور بھی. لیکن اب کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں صرف سفید پہ آ گئے ہیں, اور خصوصاً مین جتنے لوگ ہیں وہ سب سفید باندھ رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ باقی اب کیوں نہیں باندھ رہے. تو ابھی تو میں اس کے اندر جو چھپی ہوئے راز ہے نا کہ یہ پگڑی کس نے ان سے چینج کروائی اور اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا, اور یہ جو انہوں نے بے گناہ بے خطا ڈیش ڈیش کے نعرے لگوائے, اس کے اگینسٹ انہوں نے بینیفٹ کیا لیے ہیں, جو میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے. پھر ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو مجھے اب پتہ چلا جب اس بھائی نے آگے مجھے بتایا کہ یار یہ تو کالی پگڑی سے منع کرتے ہیں, تو پھر کس نے پہننی ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے وہ, تو یہ جناب 1 مہینے کے لیے سارے کالی پگڑیاں باندھ کے بتائیں, نہیں باندھیں گے. تو کل تک یہ وہابیوں کی علامت تھی سفید, وہابی سے مراد میں دیوبندی, اہل حدیث تو ان کو توفیق ہی نہیں ہے پگڑی باندھنے کی. اہل حدیث والے وہابی تو وہ سر رمال باندھتے ہیں, پرانے پھر بھی باندھ لیتے تھے, یہ نئے والے تو نہیں باندھتے. تو کل تک تو سفید پگڑی جو ہے وہ دیوبندی اور تبلیغی جماعت اور رائے ونڈ والوں کی نشانی تھی. آج آپ اس کو اتنا آن کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے خود گرین بھی پہننی چھوڑ دی, اور بلیک کے بارے میں آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نجی محفلوں میں. ہمیں پتہ ہے یہ آپ کے بڑے بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں, بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے, کالا لباس. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر اور طرح کے آپ کو نا بہانے بتائیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دیکھیں نا جی محرم میں تو خصوصاً بالکل نہیں پہننا چاہیے کیونکہ رافضیوں نے پہنا ہوتا ہے. تو میرے بھائی محرم میں آپ کالا لباس پہن کے محبت اہل بیت کا ثبوت دیں, وہ ساری ایکٹیویٹیز نہ کر کے جن ایکٹیویٹیز سے آپ کو اختلاف ہے, اور آپ کہیں دیکھیں ہم جو ہے وہ محبت اہل بیت ہمارے اندر بھی موجود ہے. یہ تو بائی چانس میں نے بھی آج کالا لباس پہنا ہوا ہے, اور اللہ کا شکر ہے. کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ, اور صحیح بخاری میں موجود ہے غلاف کعبہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ڈالا جاتا تھا, آپ نے اسے انڈورس کیا. غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین رنگ ہے. دنیا میں جتنے قرآن چھپے ہوئے ہیں ان کی سیاہی کیا ہے؟ کالی. آپ کے سارے حفاظ کالی سیاہی, یہ اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے. کالے جیسا تو کوئی پسندیدہ رنگ نہیں ہے. باقی رنگ بھی ہیں, سبز بھی, سفید کے بھی فضائل ہیں, لیکن یہ کالے کو آپ دیکھ لیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی اس کلر کو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پگڑی کالے رنگ کی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ جب داخل ہوئے تو کالی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے. پگڑی کے طور پر بھی آپ نے استعمال کیا. بلکہ صحیح مسلم میں کیٹاگوریکلی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے آپ کالی پگڑی باندھتے تھے. سفید پگڑی بھی سنت ہے اس اعتبار سے. ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں تو سفید پگڑی کا ذکر صحیح سند سے موجود نہیں ہے.
المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سفید پگڑی باندھی تھی اور اس کا صدل بھی چھوڑا تھا ایک چپے کے برابر. وہ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے یہ صدل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, جو پگڑی میں صدل چھوڑا جاتا ہے, یہ کپڑا لٹکایا جاتا ہے, یہ یا یہ. تو انہوں نے کہا کہ بڑی لمبی حدیث ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی اور اس کے لیے چپا جو ہے نا وہ صدل چھوڑا. پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں, یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں. کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے سر, لمبے والا کی دے تو یہ ہے, دو موجود نے. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف یوں پگڑی باندھا کرو, یوں امامہ باندھا کرو, یہ خوبصورت لگتا ہے. تو سفید پگڑی بھی نبی علیہ السلام کو پسندیدہ ہے.